ایک زمانے میں ایک بادشاہ اور ملکہ رہتے تھے اور ان کی کوئی اولاد نہیں تھی، اور وہ اس وجہ سے اتنے اداس رہتے تھے کہ انہوں نے اپنی زندگی کا کوئی بھی لمحہ خوشگوار طریقے سے نہیں گزارا تھا۔ ایک دن بادشاہ اپنے کھیتوں میں کھڑا ہو کر بڑے گھاس کے میدانوں کو دیکھ رہا تھا، لیکن اس نے بہت اداس محسوس کیا کیونکہ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کے مرنے کے بعد اس ساری سلطنت کا کیا بنے گا۔ جب وہ کھڑا سوچ رہا تھا تو ایک بوڑھی بھکاری عورت اس کے پاس آئی اور اس سے جنت کے نام پر بھیک مانگنے لگی۔ بوڑھی عورت نے بادشاہ کو سلام کیا اور پوچھا کہ بادشاہ کو کیا پریشانی ہے کیونکہ وہ بہت اداس لگ رہا تھا۔ بادشاہ کہنے لگا، میری پیاری بوڑھی عورت، تم میری مدد کرنے کے لیے کچھ نہیں کر سکتی، اس لیے تمہیں بتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بھکاری عورت کہنے لگی، میں یقین سے نہیں کہہ سکتی کہ میں تمہاری خواہش پوری کر پاؤں گی یا نہیں، لیکن جب قسمت راستے میں ہو تو بہت کم تر بھی کام آ جاتا ہے۔ بادشاہ سوچ میں پڑ گیا، پھر کہنے لگا کہ اس کے تاج اور بادشاہی کا کوئی وارث نہیں ہے اور میں اسی وجہ سے اداس رہتا ہوں۔ بھکاری عورت کہنے لگی کہ اس میں پریشان ہونے والی کوئی بات نہیں ہے، ملکہ کے بہت جلد 3 بیٹیاں ہوں گی، لیکن اس بات کا خاص خیال رکھنا کہ وہ تمام 15 سال کی عمر سے پہلے کھلے آسمان کے نیچے نہ آئیں۔ اگر وہ کھلے آسمان کے نیچے آ گئیں تو برف کا ایک طوفان آئے گا اور انہیں لے اڑے گا۔ آخر وہ وقت آ گیا اور ملکہ کی ایک خوبصورت بیٹی پیدا ہوئی۔ اس کے ایک اور سال بعد پھر سے ایک بیٹی پیدا ہوئی اور تیسرے سال بھی ایک بیٹی پیدا ہوئی۔ بادشاہ اور ملکہ بہت خوش تھے۔ اگرچہ بادشاہ بہت خوش تھا لیکن وہ بھکاری عورت کی بات نہیں بھولا اور ہر وقت محل کے دروازے پر نظر رکھتا تھا تاکہ شہزادیاں باہر نہ جا سکیں۔ جیسے جیسے وہ بڑی ہوئیں وہ منصفانہ اور خوبصورت بن گئیں اور اپنی مرضی کا ہر کام کرتی تھیں، لیکن ان کو صرف اس بات کا دکھ تھا کہ انہیں باہر جا کر دوسرے بچوں کی طرح کھیلنے کی اجازت نہیں تھی۔ اس لیے انہوں نے اپنے والدین سے بھیک مانگی، ان کی خدمت کی کہ انہیں باہر جانے دیا جائے، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہ ہوا کیونکہ وہ 15 سال کی عمر سے پہلے باہر نہیں جا سکتی تھیں۔ چنانچہ ایک دن سب سے چھوٹی شہزادی کی 15ویں سالگرہ سے کچھ دیر پہلے بادشاہ اور ملکہ کہیں جا رہے تھے اور شہزادیاں کھڑکی پر کھڑی باہر دیکھ رہی تھیں۔ سورج چمک رہا تھا اور سب کچھ اتنا سبز اور خوبصورت لگ رہا تھا کہ انہوں نے محسوس کیا کہ انہیں باہر جانا چاہیے۔ جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا۔ چنانچہ انہوں نے دروازے پر موجود سپاہی سے التجا کی کہ ان تینوں کو نیچے موجود باغ میں جانے دے۔ سپاہی سے کہنے لگیں کہ جیسے کہ تم خود دیکھ سکتے ہو کہ باہر کا موسم کتنا گرم اور خوشگوار ہے اور برفانی طوفان کا کوئی امکان نہیں ہے، اس لیے انہیں باہر جانے دے۔ سپاہی نے کہا، ٹھیک ہے، کیونکہ باہر کسی بھی طوفان کا کوئی امکان نہیں ہے، لیکن آپ سب صرف 1 منٹ کے لیے باہر جائیں گی اور میں خود آپ کے ساتھ جاتا ہوں اور آپ کی دیکھ بھال کرتا ہوں۔ وہ باغ میں اتریں تو اوپر نیچے بھاگنے لگیں اور اپنی گودوں کو پھولوں اور سبز سبز پتوں سے بھر لیا۔ یہ سب انہیں بہت خوبصورت لگ رہا تھا، لیکن سپاہی نے مزید وہاں رکنے سے روکا اور انہیں محل کے اندر جانے کو کہا۔ لیکن جیسے ہی وہ گھر کے اندر جا رہی تھیں، انہوں نے باغ کے دوسرے سرے پر ایک بڑے گلاب کو دیکھا۔ یہ ان کے جمع کیے ہوئے سب گلابوں سے کئی گنا زیادہ خوبصورت تھا، اس لیے وہ اس کو توڑنے کے لیے بھاگیں۔ لیکن جیسے ہی وہ گلاب کو توڑنے کے لیے نیچے جھکیں، ایک بڑا برفانی طوفان آیا اور انہیں اپنے ساتھ لے گیا۔ پوری سلطنت میں اداسی چھا گئی اور بادشاہ نے تمام جگہوں پر اعلان کروا دیا کہ جو بھی شہزادیوں کو ڈھونڈ کر لائے گا اسے آدھی سلطنت دے دی جائے گی اور بادشاہ کا سنہری تاج بھی، اور جس بھی شہزادی سے چاہے شادی کر سکتا ہے۔ بہت سے لوگوں کا ہجوم اکٹھا ہو گیا جو آدھی سلطنت حاصل کرنا چاہتے تھے اور ساتھ ہی ساتھ ایک شہزادی بھی۔ چنانچہ اعلیٰ اور ادنیٰ دونوں درجے کے لوگ ملک کے تمام حصوں میں روانہ ہوئے، لیکن کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو شہزادیوں کو تلاش کر سکتا یا ان کی کوئی خبر ہی حاصل کر سکتا۔ جب ملک کے تمام عظیم اور امیر لوگوں کی باری آئی تو ایک کپتان اور ایک لیفٹیننٹ محل میں آئے اور اپنی قسمت آزمانا چاہتے تھے۔
بادشاہ نے انہیں چاندی اور سونے کی تھیلیاں دیں اور ان کے سفر میں کامیابی کی دعا کی۔ پھر ایک سپاہی آیا جو محل سے کچھ فاصلے پر اپنی ماں کے ساتھ ایک چھوٹی سی جھونپڑی میں رہتا تھا۔ اس نے ایک رات خواب میں دیکھا تھا کہ وہ بھی شہزادیوں کو تلاش کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ جب صبح ہوئی تو اسے یاد آیا کہ اس نے کیا خواب دیکھا تھا اور اپنی ماں کو اس کے بارے میں بتایا۔ ماں نے کہا کہ کسی نے تم پر جادو کر دیا ہے جو تم 3 راتوں سے ایک ہی خواب دیکھ رہے ہو۔ اس میں کچھ نہیں ہے، لیکن اگلی 2 راتوں میں بھی ایسا ہی ہوا۔ اس نے ایک ہی خواب دیکھا تھا اور اسے محسوس ہوا کہ اسے شہزادیوں کو ڈھونڈنے جانا چاہیے۔ چنانچہ اس نے نہا دھو کر اپنی وردی پہن لی اور محل کے کچن میں چلا گیا۔ یہ کپتان اور لیفٹیننٹ کے روانہ ہونے کے اگلے دن تھا۔ بادشاہ سپاہی سے کہنے لگا کہ بہتر ہے کہ تم آج گھر چلے جاؤ، شہزادیاں تمہاری پہنچ سے باہر ہیں اور میں باقی لوگوں پر اتنا پیسہ خرچ کر چکا ہوں کہ میرے پاس تمہیں دینے کے لیے کچھ نہیں بچا ہے۔ بہتر ہے کہ تم کسی اور دن آؤ۔ اگر میں آج جانا چاہتا ہوں تو میں آج ہی جاؤں گا۔ سپاہی نے کہا کہ مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، مجھے صرف میری بوتل میں پانی اور ایک تھیلے میں کچھ کھانے کی ضرورت کی چیزیں ڈال دیں۔ لیکن کھانے میں گوشت، بیکن اور مزید کھانے کی چیزیں ہونی چاہیے جنہیں میں اپنے ساتھ لے جا سکوں۔ بادشاہ نے کہا اگر تم صرف اتنا چاہتے ہو تو تمہیں مل سکتا ہے۔ چنانچہ وہ روانہ ہوا۔ ابھی وہ زیادہ دور نہیں گیا تھا کہ راستے میں اسے کپتان اور لیفٹیننٹ نظر آئے۔ جب کپتان نے ایک آدمی کو سپاہی کی وردی میں دیکھا تو پوچھا تم کہاں جا رہے ہو؟ سپاہی نے جواب دیا کوشش کرنے جا رہا ہوں کہ میں شہزادیوں کو تلاش کر سکتا ہوں یا نہیں۔ تم بھی اسی کام کے لیے جا رہے ہو جس کے لیے ہم تمہارے ساتھ چل سکتے ہیں، کیونکہ ہم شہزادیوں کو تلاش نہیں کر پائے اور تمہیں بھی ان کے ملنے کا کوئی امکان نہیں ہے، اس لیے ہم ساتھ مل کر کوشش کرتے ہیں۔ جب وہ تھوڑی دور گئے تو سپاہی نے اونچی سڑک کو چھوڑ کر جنگل کی طرف کا راستہ اختیار کیا۔ تم کہاں جا رہے ہو؟ کپتان نے کہا کہ اونچی سڑک پر جانا بہتر ہے۔ ہو سکتا ہے، سپاہی نے کہا، لیکن میں جنگل کی طرف ہی جاؤں گا۔ وہ جنگل کی طرف چلا گیا اور جب دوسروں نے یہ دیکھا تو وہ بھی مڑ کر اس کے پیچھے چلنے لگے۔ وہ آگے سے آگے بڑھتے گئے اور جب وہ جنگل سے باہر نکلے تو ایک لمبے پل پر پہنچے جس سے پار کرنا تھا، لیکن اس پل پر ایک ریچھ پہرے پر کھڑا ہوا تھا۔ وہ تیزی سے ان کی طرف بھاگا جیسے وہ انہیں کھانا چاہتا ہو۔ اب ہم کیا کریں گے؟ کپتان نے کہا۔ سپاہی کہنے لگا کہتے ہیں کہ ریچھ کو گوشت کا شوق ہے، اور پھر اس نے اس کی طرف گوشت کا 1/4 حصہ پھینکا۔ ریچھ گوشت کھانے میں مصروف ہو گیا اور یوں وہ جلدی سے گزر گئے، لیکن جب وہ پل کے دوسرے سرے پر پہنچے تو انہوں نے ایک شیر دیکھا جو کھلے جبڑوں کے ساتھ ان کی طرف گرجتا ہوا آیا، گویا وہ انہیں نگلنا چاہتا ہو۔ کپتان کہنے لگا میرا خیال ہے کہ ہمیں واپسی کا رخ کرنا چاہیے، ہم کبھی بھی شیر کے پاس سے زندہ نہیں گزر سکیں گے۔ سپاہی نے کہا کہ مجھے نہیں لگتا کہ وہ بہت خطرناک ہے، میں نے سنا ہے کہ شیر بیکن کے بہت شوقین ہے اور میرے تھیلے میں آدھا بیکن ہے۔ اور پھر اس نے شیر کی طرف پھینکا جس نے فوراً ہی کھانا شروع کر دیا، اور اس طرح وہ اس کے پاس سے بھی گزر گئے۔ شام کو وہ ایک اچھے بڑے گھر میں پہنچے۔ ہر کمرہ دوسرے سے زیادہ خوبصورت تھا، جہاں بھی نظر پڑتی سب کچھ چمکدار اور شان و شوکت کا حامل تھا، لیکن انہیں بہت بھوک لگ رہی تھی۔ کپتان اور لیفٹیننٹ اپنے پیسے بٹورتے ہوئے گھوم رہے تھے اور کچھ کھانا خریدنا چاہتے تھے، لیکن انہیں وہاں کوئی بھی شخص نظر نہ آیا اور نہ ہی انہیں گھر میں کھانے کا کوئی ٹکڑا مل سکا۔ چنانچہ سپاہی نے انہیں اپنے تھیلے سے کچھ کھانا دیا جسے قبول کرنے پر وہ زیادہ خوش نہیں تھے، لیکن ان کے پاس کوئی اور راستہ بھی نہیں تھا، گویا انہوں نے ایسا کھانا پہلے کبھی نہیں چکھا تھا۔ اگلے دن کپتان نے کہا کہ انہیں شکار کے لیے باہر جانا چاہیے تاکہ وہ کھانے کے لیے کچھ حاصل کر سکیں۔ گھر کے قریب ایک بڑا جنگل تھا جہاں کافی خرگوش اور پرندے تھے۔ لیفٹیننٹ کو گھر میں رہنا تھا اور سپاہی کے تھیلے میں بچے کھانے کو پکانا تھا۔ کپتان اور سپاہی جنگل میں شکار کے لیے چلے گئے۔ بڑی مشکلوں سے انہیں ایک شکار ملا، لیکن کپتان نے اس کو دیکھتے ہی گولی مار دی اور وہ اسے گھر لے جانے کے قابل نہیں رہے۔
جب وہ دروازے پر آئے تو انہوں نے لیفٹیننٹ کو اتنی خوفناک حالت میں پایا کہ وہ ان کے لیے دروازہ کھولنے کے قابل نہیں تھا۔ کپتان نے پوچھا کہ تمہارے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ لیفٹیننٹ نے انہیں بتایا کہ جیسے ہی وہ شکار کے لیے نکلے تھے کہ جاتے ایک چھوٹا سا آدمی لمبی داڑھی والا جو بیساکھیوں پر چلتا تھا اندر آیا اور ایک پیسے کی بھیک لیے پھر رہا تھا، لیکن اس کا وہ سکہ نیچے گر گیا اور اپنی بیساکھی سے اسے اٹھانے کی کوشش کرنے لگا۔ مجھے اس غریب اور بوڑھے آدمی پر ترس آیا اور جیسے ہی اس کا سکہ اٹھانے کے لیے نیچے جھکا اس نے مجھے اپنی بیساکھیوں سے مارنا شروع کر دیا اور اس نے مجھے اتنا مارا یہاں تک کہ میں اپنے ایک اعضاء کو حرکت دینے سے قاصر ہوں۔ کپتان نے کہا، تمہیں شرم آنی چاہیے، تم بادشاہ کے افسروں میں سے ہو کے ایک بوڑھے آدمی سے مار کھاتے ہو اور پھر بڑی ڈھٹائی سے لوگوں کو بتاتے ہو۔ کل میں گھر پر رکوں گا اور تم سپاہی کے ساتھ شکار پر جاؤ گے۔ اگلے دن لیفٹیننٹ اور سپاہی شکار پر چلے گئے اور کپتان کھانا پکانے اور گھر کی دیکھ بھال کے لیے گھر پر ہی رہا۔ تھوڑی دیر میں بوڑھا اندر آیا اور ایک پیسہ مانگا۔ جیسے ہی کپتان نے اسے ایک پیسہ دیا اس نے اسے نیچے گرا دیا۔ چنانچہ اس نے کپتان سے کہا کہ وہ اسے ڈھونڈنے میں اس کی مدد کرے اور کپتان بغیر سوچے سمجھے اسے ڈھونڈنے کے لیے جھک گیا، لیکن جیسے ہی وہ گھٹنوں کے بل بیٹھا بوڑھے آدمی نے اسے اپنی بیساکھیوں سے مارنا شروع کر دیا اور جب بھی کپتان نے اٹھنے کی کوشش کی تو اس نے ایک کرنٹ لگتا جسے وہ بری طرح جھلس جاتا۔ جب شام کو سپاہی اور لیفٹیننٹ گھر آئے تو وہ بھی لیفٹیننٹ کی طرح اسی جگہ پر پڑا تھا اور نہ دیکھ سکتا تھا اور نہ بول سکتا تھا۔ تیسرے دن سپاہی کو گھر پر ہی رہنا تھا اور وہ دونوں شکار پر چلے گئے۔ کپتان نے کہا کہ اسے اپنا خیال رکھنا چاہیے، بوڑھا آدمی جلد ہی آ جائے گا اور اسے جان سے مار دے گا۔ وہ جیسے ہی شکار پر نکلے بوڑھا آدمی اندر آیا اور دوبارہ ایک پیسہ مانگا۔